بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کو باوضو ہو کر دودھ پلانے کی برکات کیا ہیں؟ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مد ظلہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے جب بنگال کا سفر کیا تو آپ کے سفر میں کئی لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ کئی لوگوں نے توبہ پر بیعت کی۔ جب آپ گھر واپس تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ ماں نے پوچھا، معین الدین خیر تو ہے؟ آج بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ اماں اس لیے خوش ہوں کہ 7 لاکھ ہندوؤں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور 70 لاکھ مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی بیعت کی، اس لیے آج میرا دل بہت خوش ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے۔ فرمایا، ماں آپ کا کمال کیسے ہے، بتائیں تو صحیح۔ ماں نے جواب دیا کہ بیٹا جب تم پیدا ہوئے تو میں نے کبھی بھی زندگی میں تمہیں بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ آج اس کی برکت ہے کہ تمہارے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اخبار میں سرگودا کی ایک عورت کا انٹرویو شائع ہوا کہ اس کے 2 بیٹے تھے، دونوں اپنے اپنے وقت میں فوج کے بڑے جرنیل بنے۔ اس عورت سے کسی نے انٹرویو لیا کہ تو خوش نصیب ماں ہے کہ جس کے دونوں بیٹے ایسے شیر بنے کہ اپنے اپنے وقت میں جرنیل بنے، تیری کون سی خاص بات ہے، تو نے ان کی کیسی تربیت کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو سادہ سی ایک مسلمان عورت ہوں، مگر کسی بزرگ سے میں نے سنا تھا کہ جو عورت باوضو ہو کر اپنے بچے کو دودھ پلائے گی اللہ تعالیٰ بچے کو بخت لگا دیں گے۔ میں نے دونوں بچوں کو الحمدللہ باوضو ہو کر دودھ پلایا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس عمل کے صدقے مجھے دنیا میں عزت و وقار عطا فرما دیا۔ چنانچہ جو عورتیں ایسی نیکی کی راہ اپنا لیتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو نیک بخت بنا دیتے ہیں، اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ جو عورتیں اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آنکھوں سے دکھا دیتا ہے کہ دیکھ میں نے تمہیں اولاد تیری مرضی کی نہیں دی، اور اگر دی بھی ہے تو اسے نافرمان بنا دیا۔ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی اولاد میں سے ایک صاحب کے گھر جانے کا موقع ملا۔ ان کے بچے گھر کے گراؤنڈ میں فٹ بال کھیل رہے تھے۔ نئی آبادی تھی، وہاں پر کوئی قریب مسجد نہیں تھی، اس لیے گھر کے اندر ہی نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا پڑتا تھا۔ جب ہم مغرب کی نماز کے لیے ہم نے اذان دی اور صفیں بنانا شروع کی تو ہم نے دیکھا کہ جو بچے فٹ بال کھیل رہے تھے چھوٹے بڑے سارے ہی اکٹھے ہو کر آ گئے اور آ کر صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے صاحب خانہ سے پوچھا کہ کیا ان بچوں نے وضو نہیں کرنا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے وضو کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، نماز تو پڑھنی ہی پڑے گی، اس لیے پہلے سے ہی وضو کر کے کھیلتے ہیں۔ لیکن نماز پڑھنے کے بعد صاحب خانہ نے بتایا کہ ہمارے خاندان میں اوپر مشائخ سے یہ عمل چلتا آ رہا ہے کہ کوئی بچہ بھی جب 4 یا 5 سال کی عمر سے بڑا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو بھی جاگتے ہوئے ہوش کی حالت میں بے وضو نہیں دیکھیں گے۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو باوضو زندگی گزارنے کی تڑپ اور تمنا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی، تو باوضو زندگی گزارنے والوں کو اللہ تعالیٰ باوضو موت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ہر وقت باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔